بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور رمضان بڑی اسپیڈ کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ رہے ہیں۔ یہ ماہ مبارک اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، بس محض آخری چند دن بچے ہیں، یعنی چند دن سے مراد ہے کہ ایک ہفتہ بھی اب نہیں بچا۔ آج ہفتے کا روز ہے، یعنی سیٹرڈے ہے، ہو سکتا ہے اگلے ہفتے کو یا پھر جمعے کو، یعنی ابھی جو جمعہ آ رہا ہے یا جو ہفتہ آ رہا ہے، ان دونوں میں سے کسی دن عید ہو سکتی ہے۔ ایک بعض ماہرین فلکیات کا کہنا تو یہ ہے کہ عید پورے خطے میں، یعنی ہندوستان اور اس کے آس پاس کے تمام ممالک میں ہفتے کو یعنی سیٹرڈے کو ہوگی، یہ ان کا کہنا ہے۔ اللہ عالم بالصواب، جو ہوگا چاند دیکھنے کے اوپر فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن میرا کہنے کا منشا یہ ہے کہ اتنا کم وقت بچ رہا ہے اب ہمارے پاس رمضان شریف کی قدر کو لے کر، اس میں اللہ رب العزت کو منانے کو لے کر، اللہ رب العزت سے منوانے کو لے کر، اللہ سے اپنی دعائیں قبول کروانے کو لے کر، اللہ رب العزت سے اپنی حاجتوں کو منوانے کو لے کر بہت کم وقت بچا ہے۔ دوستو، میری بھی ضرورت ہے، آپ کی بھی ضرورت ہے، ہم سب کے سب مل کر اس طرح سے رمضان شریف کے ماندہ ایام کی قدر کریں، رمضان شریف کے ماندہ ایام کو گزارنے کی کوشش اور اس کا عزم کریں کہ اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو جائے اور ہمیں اپنے فضل سے عطا کر دے۔ دیکھو کتنے لوگ ایسے ہیں کہ پچھلے رمضان میں تھے، اب نہیں ہیں۔ ہم اس سال ہیں، اللہ کا شکر ہے، اگلے سال ہم رہیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ گارنٹی تو اس کی بھی نہیں ہے کہ ابھی روزہ ہے، شام کو افطار ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ نسیم صبح کا درس ریکارڈ ہو رہا ہے، تکمیل کو پہنچے گا نہیں پہنچے گا۔ گارنٹی تو اس کی بھی نہیں ہے کہ جو سانس اندر گئی ہے وہ باہر بھی آئے گی یا نہیں آئے گی۔ گارنٹی تو اس کی بھی نہیں ہے کہ جو لمحہ گزر گیا ہے وہ تو گزر گیا، لیکن اگلا لمحہ ہم دیکھ پائیں گے یا نہیں۔ تو ایک سال بعد آنے والے رمضان کی کس کو گارنٹی ہو سکتی ہے؟ کل ملا کر میرے بات کے کہنے کا منشا یہ ہے کہ جو بھی ایام بچ رہے ہیں، ان ایام میں خوب 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 قدر کیجیے، اور آپ عید الفطر کی تیاریاں کر رہے ہیں، بہت مبارک کرے اللہ سارے عالم اسلام کو عید الفطر فتح و نصرت کے ساتھ نصیب ہو، اور باطل کی نابودی اور باطل کی شکست فاش کے ساتھ اللہ تعالیٰ ساری امت مسلمہ کو عید الفطر کا موقع عطا فرمائے، اور ایک ایک فرد امت کی حفاظت فرمائے، تمام تبرکات و املاک اسلامی و مسلمین کی حفاظت فرمائے اللہ۔ اس طرح سے اللہ رب العزت ہم سب کو عید الفطر کی نعمت نصیب فرمائے۔ لیکن ہماری اپنی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت جو اب پہلے سے ہو رہی ہے اس کو اب اور زیادہ ہمیں بڑھانا چاہیے، اس لیے کہ اب محض چند دن بچے ہیں۔ جو استغفار کی کثرت آپ پہلے سے کر رہے ہیں، اس استغفار کو آپ اب اور بڑھا دیجئے، اس لیے کہ 2 عشرے ہم سے گزر گئے، ہم سے قدردانی کے ساتھ گزرے یا پھر ناقدری کے ساتھ گزرے، بہرحال گزر گئے، اور تیسرا عشرہ بھی قریب آدھا ہوا چلا ہے۔ آج جو جس شب کو آپ گزار کر آئے ہیں وہ 25ویں شب ہو گئی، گویا کہ طاق راتوں میں سے 3 شب آپ گزار چکے ہیں، اور ماندہ صرف 2 شب بچی ہیں۔ تو ہم نے تو اکثر کو تو گزار ہی لیا ہے، اکثر کو تو ہم نے گزار ہی لیا ہے،
ہو سکتا ہے گزشتہ جو 23ویں شب تھی مومنوں نے اس سے استفادہ کیا ہوگا، اور مجھے اس شب کے متعلق بعض امیدیں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ان امیدوں کو پورا اتارے اور اس میں کیے گئے اعمال کو قبول فرمائے، بدعمالیوں کو معاف فرمائے۔ ایک چیز یہ ہے کہ جو استغفار ہم پہلے سے کر رہے ہیں اس میں ہمارا اضافہ ہو جانا چاہیے، بئیں طور کہ یا اللہ رمضان شریف کی وہ قدر جو ہمیں کرنی چاہیے تھی ہم سے نہیں ہو سکی، رمضان شریف کی وہ عظمت جو ہونی چاہیے تھی وہ ہم نہیں سمجھ سکے، رمضان شریف سے جو ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا یا اللہ ہم اس کو حاصل نہ کر سکے۔ اب جو بھی دن بچے ہیں یا اللہ ان کے سلسلے میں ہمارے ساتھ عفو درگزر فرما دیجیے۔ اس طرح سے اللہ رب العزت سے دعائے مغفرت کریں اور اظہار افسوس، اظہار ندامت کریں۔ آج کل ختم قرآن کی مجالس چل رہی ہیں، ہمارے یہاں کا تو ماحول یہ ہے کہ ختم قرآن میں بڑے لمبے چوڑے اہتمام ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، دعائیں ہوتی ہیں۔ خیر بیانات تو اپنی جگہ ہے، لیکن میں دعاؤں کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ ان دعاؤں میں بطور خاص دعا کی جائے یا اللہ نہ تراویح کا حق ادا ہوا، نہ روزوں کا حق ادا ہوا، نہ قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہوا، نہ رمضان کی سحریوں اور افطار کا، اور نہ رمضان میں تہجدوں کا حق ادا ہوا، نہ مراقبوں کا حق ادا ہوا، نہ درود شریف کا حق ادا ہوا، نہ ذکر و تلاوت کا حق ادا ہوا کہ اللہ ہم سے تو حق ادا ہی نہیں ہوا ہے، بس فضل فرما دیجئے، بس فضل فرما دیجئے یا رب، ہمیں تو معاف فرما دیجئے۔ ہماری امید اور ہمارا سہارا ہی یہ ہے کہ اللہ رب العزت رحمان الرحیم ہے، اور اس کے بعد ہمارا سہارا یہ ہے کہ اللہ نے ہم پر اپنی شان رحمانی اور رحیمی کی نظر فرماتے ہوئے ہمیں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دیا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے، اللہ کا ہم پر کرم ہے، یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے، اور بہت عظیم الشان کرم ہے۔ اس لیے ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ آپ نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے، یہ جتنا بھی ہم شکر کریں وہ کم ہے، جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ جو دن بچے ہیں ان کو قرآن کی تلاوت کے ساتھ، استغفار میں کثرت کرنے کے ساتھ، اور درود شریف میں اور زیادہ اضافے کے جذبے اور زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ نئے نئے جذبوں اور نئے نئے ولولوں کے ساتھ ان چند دنوں کو گزاریے اور شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ پھر ہمارے مزے یہ ہیں الحمدللہ کہ ہمیں سحر بھی ملا، ہمیں افطار ملا، ہمیں تہجد کی سوغات ملی، ہمیں رمضان ملا، ہمیں قرآن کی تلاوت کا شرف ملا، دین کی باتیں کرنے، سننے، سنانے کا موقع ملا، اس کی سعادت، اس کی توفیق، اس کی نعمت ملی، اور قرآن والا اللہ نے بنایا۔ اس پر اللہ کا جتنا بھی شکر آپ کریں وہ ہر صورت کم ہے، وہ ہر صورت کم ہے، وہ ہر صورت کم ہے۔ اس لیے بالکل عزم مصمم کرتے ہوئے اس آخری عشرے کے ان ماندہ چند ایام کو پوری استقامت اور پورے حوصلے کے ساتھ اس طرح سے گزاریے کہ پیچھے جتنی بھی ناقدریاں، کمیاں، کوتاہیاں جو بھی ہو گئے، اللہ کرے ان چند دنوں میں جو عبادت کی جائے، جو دعائیں کی جائیں، جو مغفرتیں مانگی جائیں، جو استغفار کیا جائے، جو درود شریف پڑھا جائے، جو تلاوتیں کی جائیں، اس کی برکت سے پیچھے کی کوتاہیاں معاف ہو جائیں، صدقہ فطر دینے میں انہماک کا اظہار کیا جائے۔ ہمارے یہاں چونکہ دینی جذبے لوگوں میں ہے نہیں، میں معافی چاہتا ہوں لوگوں سے،
لیکن عام طور پر ہمارے معاشرے میں دین جذبات کے ساتھ نہیں پایا جاتا، مرے ہوئے جذبوں سے دین کو فالو کیا جاتا ہے۔ اور اگر آپ دین کے نام پر 2-4 روپے خرچ کرنے کی بات کر دیں تو پھر تو ذرا بڑی مشکل پیش آ جاتی ہے۔ اس کی بڑی خوبصورت مثال ہمارا چینل ہے۔ میں نے کئی مرتبہ اپنے مزاج کو قربان کر کے جوائن کرنے کی درخواست کی، تو جو لوگ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں کہیں کہاں بیٹھ کر، وہ کر نہیں پا رہے، یوٹیوب کی پالیسی ہے۔ لیکن جو لوگ جوائن کر سکتے ہیں انہیں کرنا نہیں ہے، کیونکہ اس میں پیسے خرچ ہوتے ہیں اور انہیں کرنا نہیں ہے۔ دین پہ پیسے نہیں خرچ کرنے ہیں، دین مفت میں چاہیے، دین مفت میں چاہیے۔ ہمارے یہاں یہ بات صرف پیسوں کے خرچ کے حوالے سے نہیں ہے، ہمارے یہاں دین کی لائن کی جتنے بھی جذبات کہے جا سکتے ہیں وہ سب سرد ہیں۔ پیسے کے خرچ کرنے کی بات ہو، صدقہ فطر کی بات ہو، زکوٰۃ کی بات ہو جو کہ فرض ہے۔ زکوٰۃ میں بھی یہ ہے، کسی پہ 20,000 روپے فرض ہیں، وہ 2,000 روپے دے دیے اور صاحب باقی بعد میں دے دوں گا، وہ بات ہوتی ہی نہیں ہے وہ بات۔ کبھی 100 روپے دے دیے، کبھی 200 روپے دے دیے، زکوٰۃ کی نیت کر لی اور بس وہ پھر بھول بھالیاں ہو گئی کہ کتنے دی میں نے زکوٰۃ، یاد ہی نہیں رہا، چلو ہوگی اب تو بس ختم ہو گئی کہانی۔ اس طرح کی زکوٰتیں ہیں لوگوں کی، جن کی ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو پوری دیتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس طرح سے زکوٰۃ دیتے ہیں جیسے میں نے بتایا، اور پھر اس سے بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی جو جانتے ہی نہیں ہیں زکوٰۃ کس کو کہتے ہیں۔ دیکھو یہ ہمارا ہندوستانی معاشرہ ہے جس میں دین اسلام کی بنیادوں تک کو نہیں جانا جاتا۔ میں صدقہ فطر کی بات کر رہا تھا، صدقہ فطر میں پورا کا پورا معاشرہ الا چند لوگوں کے پورا کا پورا معاشرہ 2.25 کلو گیہوں نکالنے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ مالدار آدمی بھی 2.25 کلو گیہوں نکال رہا ہے، اور جس کے پاس گنجائش نہیں ہے وہ بھی 2.25 کلو گیہوں نکال رہا ہے۔ کسی کا خیال ہی نہیں جاتا کہ ہم جو بھی نکال سکتے ہیں، جو کے پیسے نکال سکتے ہیں، اور جو کا کسی نے سوچ لیا تو وہ خیال ہی نہیں کرتا کہ ہمیں کھجور کے پیسے بھی نکال سکتے ہیں، خیال ہی نہیں جاتا کہ ہم کشمش کے پیسے بھی نکال سکتے ہیں۔ کیونکہ گیہوں کا نکالنا بڑا آسان ہے، 50-60 روپے نکلتا ہے، 55-60 روپے کا اندازہ کیا گیا ہے اس بار، اور بس 55-60 روپے نکال کر فی نفر آزاد ہو گئے، ہم نے صدقہ فطر دے دیا۔ جبکہ یہ کھجور کا بھی نکال سکتا تھا، اللہ نے دیا تھا اس کو، یہ کشمش بھی نکال سکتا تھا، اللہ نے دیا تھا اس کو، لیکن نہیں۔ دین پر پیسے خرچ کرنے کی بات مت کرو۔ ابھی عید کے بعد بیٹی کی شادی میں حرام رسموں پر پیسے خرچ کرنے کے لیے پھر کہاں سے آئیں گے؟ سارے پیسوں کی زکوٰۃ دے دی تو ان حرام رسموں کے لیے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ میری یہ باتیں تھوڑی کڑوی لگتی ہیں، لیکن سچ کے خلاف نہیں ہے۔ یہی حال ہے ہمارے پورے مسلم معاشرے کا، پورے کے پورے مسلم معاشرے کا یہی حال ہے ہمارے یہاں۔ کئی اپنے کو دیندار کہنے یا دکھائی دینے والے لوگ بھی بچے ہوئے نہیں ہیں، صرف داڑیاں رکھ کر دیندار بنے پھرتے ہیں، نہ دین کا جذبہ ہے۔ داڑیوں کے بھی رکھی ہوئی تو ہے، داڑیوں کے جذبے تو نہیں ہیں، دین کے نام کے جذبے ہی ختم ہو گئے۔ رمضان کیسا گزرتا ہے؟ آخری عشرہ بڑا عبادت و ریاضت کے ساتھ گزرنا چاہیے، لیکن اللہ کا شکر ہے آخری عشرہ تو بازار کے نام کا ہے، عید کی تیاری کون کرے گا؟ جس عشرے میں اور زیادہ عبادت و ریاضت ہونی چاہیے تھی، جس عشرے میں اور زیادہ استغفار و درود اور ذکر اور تلاوت اور سب کچھ ہونا چاہیے تھا، وہ عشرہ بازار کے نام ہے۔ کبھی اپنے لیے شاپنگ ہونی ہے، کبھی بیگم کے لیے ہونی ہے، کبھی بچوں کے لیے ہونی ہے۔ آج بھی جا رہے ہیں بازار، کل بھی گئے تھے، کل کو بھی جانا ہے، پھر جانا ہے، پھر بھی جانا ہے، پھر بھی جانا ہے، یہاں تک کہ شب عید میں بھی جانا ہے۔ استغفار کی مجلسیں خالی ہو گئیں، درود شریف کی مجلسیں لگی ہی نہیں تھیں،
درود شریف کی مجلسیں تو لگی ہی نہیں تھی. تلاوت کرنے والوں کے قرآن پورے ہو گئے تراویح میں. چند حفاظ مسجدوں میں نظر آ جاتے تھے. اللہ کا شکر ہے ان کی بھی تراویح مکمل ہو گئی، ہو رہی ہیں، ہو چلی ہیں. وہ بھی فارغ ہو گئے اگلے سال تک کے لیے. کتنے ہیں ایسے؟ اب اگلے سال دیکھیں گے قرآن کو کہاں رکھا ہے، رکھ دیجئے جب تک سنبھال کر. کتنے ہیں ایسے؟ افسوس ہے اس بات پر. یہ جذبے ہیں ہمارے ایمان کے، اسلام کے. میں کہتا ہوں اپنے جذبات کی اصلاح کرو. دین اسلام کے لیے اپنے لیے جذبہ، اپنے اندر جذبے پیدا کرو. اپنے اندر جذبے پیدا کرو. جذبوں والی نماز لاؤ، جذبوں والے روزے لاؤ، جذبوں والے درود اور سلام لاؤ، جذبوں والے استغفار لاؤ، جذبے والی تلاوت لاؤ، جذبوں والی دعائیں لاؤ، جذبوں والی تہجدیں لاؤ. مرے ہوئے دلوں سے تہجد نہیں پڑھو. مرے ہوئے دلوں سے بوجھ سمجھ کر نماز نہ پڑھو. بوجھ سمجھ کر زکوٰۃ اور صدقہ فطر نہ دو. حوصلوں کے ساتھ دو، ہمتوں کے ساتھ دو. اور جب اللہ کی راہ میں 500 کا نوٹ نکل جائے، یہ مت سوچو یار بتاؤ ان مسجد والوں نے زبردستی کر کے مجھ سے 500 روپے لے لیا. کم نصیبی ہے اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں. بلکہ یوں سوچو یا اللہ تیرا شکر ہے یہ میرے 500 روپے پتہ نہیں کہاں کہاں خرچ ہوتے ہیں. یہ کم سے کم ایک ایسی جگہ خرچ ہو گئے جہاں میرے لیے دنیا میں بھی کام آئیں گے اور آخرت میں بھی کام آئیں گے. اس لیے اگر آپ کے 2-4 روپے اگر اللہ کی راہ میں خرچ ہو گئے ہیں تو شکر ادا کیجیے. روپوں کے خرچ کرنے کے سلسلے میں امت مسلمہ ہندیہ خصوصاً وہ طبقہ جس سے ہمارے واسطے پڑتے ہیں، یعنی ہمارے دائیں بائیں رہنے والا عملہ، طبقہ، معاشرہ ہمارا، شاید ان سے پچھڑا ہوا دنیا میں کوئی نہ ملے. دین کے نام پر 10-20 روپے 50-100 روپے خرچ کرنے میں بھی دم نکلتا ہے. صدقہ فطر کے لیے اتنے مسئلے پوچھے جاتے ہیں، اوئے ہوئے بتا کے ہم پاگل ہو گئے. ہماری داڑیاں سفید ہو گئیں، زندگیاں گزر گئیں انہی مسئلوں کو بتاتے بتاتے. وہ مسئلے یاد نہیں ہوئے لوگوں کے. ہمارے بال سفید ہو گئے. کسی دن ہم قبر میں جا کر سو جائیں گے، وہی بات پچھلے بار بتائی تھی، وہی باتیں پچھلے سال، اس سے پچھلے سال، اس سے پچھلے سال، جب داڑھی بالکل کالی تھی، 2-4 بال داڑھی میں آئے تھے، جب بھی بتا رہے تھے انہی باتوں کو. آج جب داڑیاں سفید ہو گئی جب بھی بتا رہے ہیں انہی باتوں کو. لیکن اللہ کا شکر ہے جذبے والے مسلمانوں کو یہ باتیں یاد ہی نہیں ہو سکی. یہ ہمارے دین کے متعلق جذبے ہیں. مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. میں اصل میں کیا ہے، میں بہت ساری باتیں چبا جاتا ہوں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے جن جذبوں سے میں بولنا چاہتا ہوں نا، وہ جذبے لوگوں کو ہضم نہیں ہوتے. لوگ میرا حقہ پانی گرا دیں گے. لوگوں کو برداشت نہیں ہوتی میری باتیں، اس لیے لوگ دوری بنا کر رکھنا پسند کرتے ہیں کہ اتنے جذبے والا اسلام ہم کہاں سے لائیں گے. جن جذبوں کی ہم بات کرنا چاہتے ہیں ان جذبوں والے اسلام کو تو جو بہت زیادہ آپ کو بہت لمبے چوڑے نظر آتے ہیں نا، وہاں بھی بہت کم ہی نظر آتے ہیں وہ جذبے جو جذبے ہونے چاہیے. میں بھی آپ ہی کے جیسا ہوں، میں بھی کوئی لمبا چوڑا نہیں ہوں. اللہ مجھے بھی ایمان و ہدایت کی توفیق اور سعادت نصیب فرما دے، اور آپ کو بھی. ایمان والو، میں آپ سے چاہتا ہوں کہ جو باقی دن بچ رہے ہیں ان میں درود، استغفار، کلمہ طیبہ، قرآن کریم کی تلاوت، تہجدوں کا اور زیادہ اہتمام، شب قدر میں اور زیادہ جذبوں کے ساتھ بیداریاں، عبادتیں، دعائیں، انفرادی، اجتماعی، جو بھی آپ کا معمول ہے، جو بھی آپ کر رہے ہیں، سنت شریعت کا خیال رکھتے ہوئے کریں. اور عید تک اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کو منوا لیں. اللہ معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی، معاف کر دیجیے یا اللہ. اللہ سے معافی کروا لیجیے، اللہ سے معافی کروا لیجیے. اگر آپ کو لگتا ہو، میں بار بار کہتے مجھے بھی اب شرم بھی آنے لگی ہے اور میرے اندر اکتاہٹ بھی پیدا ہو گئی. اگر آپ کو لگتا ہو، آپ کو ٹھیک لگتا ہو تو ہمارے چینل کو جوائن کر لیں، اور ٹھیک نہیں لگتا ہو تو اپنے پیسوں کو سنبھال کر رکھیں. کہیں دین کے کام میں آپ کے پیسے خرچ ہو گئے تو کہیں آپ کو ثواب نہ مل جائے.
اگر آپ کو نہ لگتا ہو تو اپنے پیسوں کو سنبھال کر رکھیں. الحمدللہ ہمیں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہو تو جوائن کر لیں, نہیں تو اپنے پیسوں کو سنبھال کر رکھیں. کہیں دین کے کام میں آپ کے پیسے لگ گئے تو کہیں آپ کو ثواب نہ مل جائے. بس اور کیا کہوں, کوئی سننے کو ہی راضی نہیں ہے تو یہی کہوں گا. پھر سن لیا ہوتا, میں نے اتنا بڑا ٹارگیٹ تو نہیں تھا, ہم نے کہا تھا 100 لوگ جوائن کر لیں, شاید 10 لوگوں نے جوائن نہیں کیا. اور کتنی مرتبہ کہا ہے جب یہ حال ہوا ہے, کتنی مرتبہ کہا گیا جب یہ حال ہوا ہے, اور پرسنلی بھی کہہ دیا ہے بعض لوگوں کو, تو فون کر کے بھی کہہ دیا ہے, میسج کر کے بھی کہا ہے. لیکن دین پر 100 200 500 400 روپے خرچ کرنے میں کتنا زور پڑ رہا ہے یار. مجھے تو اب تجربہ ہوا, ہماری بات کی کتنی ویلیو ہے مجھے تو اب سمجھ میں آئی یہ بات. ہم تو سمجھتے تھے کہ سارے مرنے مٹنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن کتنا جذبہ رکھتے ہیں ہماری بات کے متعلق ہمیں تو اب سمجھ میں آیا. ہم تو ویسے سمجھتے تھے, غلط فہمی کا شکار تھے ہم آپ کے متعلق. چلو کوئی بات نہیں, غلط فہمی اس جوائن کے بٹن کے چکر میں دور ہو گئی ہماری بھی, ہم بھی خوش ہو گئے, آپ بھی خوش رہیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.